أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا على رسوله الكريم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقالت زينب الكبرى سلام الله تعالى عليها الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار يا أهل الخطر والغدر والخزر والمكر الطبيبون فلا رفعت الدمع ولا هدأت الزفرة فإنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاسا تتخذون إيمانكم دخل بينكم ألا وهل فيكم إلى السلف والنطف والصدر الشنف والكذب والملاذ الأمى وخمر الأعداء والمرء على ضمنه أو قصص على ملعون الأعصاء ما قدمت لكم أنفسكم إن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون درود پڑھیے محمد علیہ حاضرین کی شرح حاجات کی بجاوری کے لیے بیماروں کی شفا کے لیے بے گناہ اسرا کی رہائی کے لیے بانیان مجلس و شرکاء مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اور امام حسن کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلند محمدی صلوات پڑھیں جیسا کہ یہ 5 روزہ مجالس کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور موضوع گفتگو اعلان بھی ہوا کہ موضوع گفتگو تفصیل خطبہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ جو انہوں نے بازار کوفہ میں بیان فرمایا ہے کہ معذرت کے ساتھ ایک حقیقت بھی ہے کہ یہ وہ مطالب دینیہ ہیں جو ممبروں پر نہیں ہیں، ممبر سے دور ہیں، یعنی آج ہماری مجالس کے اندر یہ مطالب دینیہ یعنی جو ان خطبات میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے خطبات ہوں، امیر المومنین کے خطبات ہوں، رسول اللہ کے ہوں، جناب سیدہ کے ہوں یا حضرت زینب کبریٰ کے یا سید الساجدین علیہ السلام کے خطبات ہوں، یہ تمام خطبات دراصل ان خطبات کے اندر ائمہ نے دینی مطالب بیان کیے ہیں، یعنی وہ مطالب جو جس کا ہمارے معاشرے کے اوپر منکشف ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ منکشف نہیں ہوئے، یہ نہیں کھلے تو ہمیں تاریخ کے حقائق سمجھ نہیں آئیں گے کہ تاریخ میں ہوا کیا ہے، کربلا کیوں بپا ہوئی، کربلا کے اندر کیا ماجرا ہوا، کربلا میں کیا کن لوگوں نے ساتھ دیا، کن لوگوں نے نہیں دیا، جنہوں نے ساتھ دیا ان کے اندر کیا خصوصیات تھیں، ان کی کیا کوالٹیز تھی، کیا معیارات تھے، کیا ان کے اندر صفات تھی، وہ کس وجہ سے امامت کا ساتھ دینے آئے، اور جو نہیں دے سکے ان کے اندر کون سی کمی تھی۔ ایک تو ساتھ امام حسین علیہ السلام کا نہ دینے والوں کی چند کیٹیگریز ہیں، اگر ہم اس کو تقسیم کریں سمجھانے کے لیے، ایک تو وہ تھے کہ جن کو معرفت ہی نہیں تھی،
سید الشہداء علیہ السلام کی معرفت نہیں تھی اس طرح جس طرح ہونی چاہیے. دوسرا طبقہ جو کربلا نہیں آیا، امام کا ساتھ دینے جو نہیں آیا، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں تاریخ کے اندر جو موجود ہے، پہلا طبقہ تو وہ ہے جس کو معرفت ہی نہیں ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو معرفت رکھتا تھا پھر بھی ساتھ دینے نہیں آیا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ معرفت کے بعد کیوں نہیں آیا؟ معرفت کے بعد نہ آنے کی بھی چند وجوہات ہیں. ان میں سے ایک تو یہ سب سے بڑی مشکل اور رکاوٹ جو اہل کوفہ کی آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا موضوع بھی کوفہ ہے. تو خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو ہم نے ابھی تلاوت فرمایا، وہ خطبہ کے وہ کوفہ کے بازار میں دیا ہے، کیونکہ بی بی کے اور بھی خطبات ہیں. دربار میں بھی خطبہ ہے، شام کے بازار میں بھی خطبہ ہے، شام کے دربار میں بھی خطبہ دیا حضرت زینب نے، اور کوفہ کے بازار میں بھی دیا. لیکن میں اس وجہ سے یہ خطبے کی انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق کی تو طالب علمانہ تشریح کریں گے، وضاحت کریں گے کہ بی بی نے کس ماحول میں دیا، کیا دیا، اور کوفہ کا ماحول، کوفہ کے حالات، کوفہ کی سیاسی چپقلش، سیاسی حالات میں کوفہ، کیونکہ کوفہ بڑی عجیب جگہ ہے. آپ سب نے سنا ہے تاریخ میں کہ امام حسین علیہ السلام جب قیام کرتے ہیں، جب مدینہ چھوڑتے ہیں، مکہ آتے ہیں 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کے جب یزید برسر اقتدار آئے، امام نے اپنے قیام کا آغاز کیا. اب یہاں پہ تمام اسلامی قلمرو جہاں تک حکومت تھی، جہاں تک اسلامی حکومت تھی جغرافیہ کے حساب سے، تمام اسلامی قلمرو میں تمام زمینیں خاموش تھی. مدینہ بھی خاموش تھا، مکہ بھی خاموش تھا، مدائن و یمن کی زمین اور اس کے اطراف میں جتنا بھی وہاں پہ جو جغرافیہ کے حساب سے جتنا بھی علاقہ تھا اسلامی قلمرو میں سب خاموش تھا. بصرہ بھی خاموش تھا سوائے کوفہ کا. کوفہ خاموش نہیں بیٹھا. کوفہ والے اٹھے ہیں، کوفہ والوں نے امام علیہ السلام کے لیے خطوط لکھے، وہ خطوط موجود ہیں. میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا، یہ بھی وضاحت کروں گا کیونکہ تاریخ کے اندر ایک الزام بھی یہ ہوتا ہے نا کہ کوفہ کے شیعہ جو تھے وہ امام کو قتل کرنے آئے ہیں. ابھی تک یہ الزام آپ سنتے ہیں، مثلا بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ تشیع نے، شیعہ نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کوفہ ہے. لیکن یہ وجہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ تاریخ کا جو مطالعہ نہیں کرتے کوئی ایسی بات نہیں کرتے. اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں اور وسعت قلبی اور وسعت نظری کے ساتھ کریں. اب وسعت قلبی بڑی ضروری ہے کیونکہ اگر تعصب کے ساتھ مطالعہ کریں گے اسٹڈی تو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی. پھر انسان کیا کرتا ہے؟ تعصب کا اینک چڑھا کے جب مطالعہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ویک پوائنٹس، کمزوریاں ہی نکالتا ہے. وسعت قلبی کے ساتھ میں اس مطالعے کو نہیں سمجھتا، اس کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے یہ نہیں سمجھتا. بس آپ توجہ کریں کون لوگ آئے، کون لوگ ساتھ دینے آئے کوفہ سے، کون نہیں آئے اور کیوں ایسے حالات ہوئے. انشاءاللہ میں بیان کروں گا انہی مجالس میں، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی. بس مختصر سا یہ ہے کہ یہ تمام اسلامی قلمرو میں تمام علاقے خاموش ہے سوائے کوفہ. کوفہ والے خاموش نہیں بیٹھتے. کوفہ والے اٹھتے ہیں، امام علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں، امام علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ نعمان ابن بشیر کی مخالفت شروع کر دی ہے. نعمان ابن بشیر یعنی جو گورنر تھا اس وقت کوفہ کا، ابھی عبید اللہ ابن زیاد نہیں بنا تھا گورنر، نعمان ابن بشیر تھا. نعمان ابن بشیر کی میں اگر آج کی اصطلاح میں سمجھانے کے لیے کہوں تو کوفہ نے سول نافرمانی شروع کر دی تھی. سول نافرمانی سمجھتے ہیں نا، جب کوئی سسٹم، کوئی موجودہ حالات، کوئی جب اس کے اندر آپ نے اگر کوئی انقلابی تحریک چلانی ہے یا موجودہ نظام کو گرا کر کوئی نیا نظام اگر لانا چاہتے ہیں تو عموماً سیاسی تحریکیں، سیاسی تنظیمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب اپنی پیک پر آتی ہیں، جب اب کسی حکومت کو گرانے کے لیے پیک ٹائم ان کا ہوتا ہے تو پھر وہ عوام کو حکم دیتے ہیں سول نافرمانی کی. اس تحریکوں کے رہبر، ان تحریکوں کے لیڈر، ان تحریکوں کے قائد پھر حکم دیتے ہیں، پھر عوام سول نافرمانی کرتے. سول نافرمانی یعنی پھر اس کے بعد ٹیکس نہیں دینا، حکومت کو پے نہیں کرنا، ٹیکس نہیں دینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یعنی اس کو سول نافرمانی کہتے ہیں. کوفہ نے یہ کام شروع کر دیا تھا. جیسے ہی یزید کی خبر ملی کہ برسر اقتدار آیا یزید، کوفہ نے سول نافرمانی کی. اب شروعات چند تحریکیں جو کوفہ کے اندر چل رہی تھی انہوں نے کی تھی، لیکن ان کو دیکھا دیکھی کوئی دوسرے بھی قبائل، تحریک کا لفظ تو میں نہیں کہہ سکتا، قبائل جو قبائل تھے، کیونکہ
کوفہ قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، مختلف قسم کے قبیلے وہاں آباد تھے، شیعہ قبائل بھی تھے اور غیر شیعہ بھی تھے اس کے اندر جو آباد تھے۔ اب اس میں انہوں نے یزید کی مثلا حکومت کی جو ہے انہوں نے سول نافرمانی کی اور یزید کا انکار کیا۔ اب امام حسین علیہ السلام مکہ 3 شعبان کو پہنچ جاتے ہیں، 8 ذی الحج کو، 8 رجب کو مدینہ چھوڑ کے 3 شعبان کو مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب مکہ کے اندر 4 مہینے 4 دن امام حسین رہتے ہیں، 8 ذی الحج کو۔ اب یہاں سے امام حسین علیہ السلام نے یہاں سے اپنی تحریک کو چلایا، جتنی بھی تحریک تھی۔ اب کیونکہ ہمارا موضوع میں ساری تحریک امام حسین علیہ السلام کی نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ ہم نے پہلے اشرے میں پڑھی ہے، موجود ہے وہ نیٹ پر، کیونکہ ہم موضوع سے مربوط رہے، اس لیے میں کوفہ کے حالات آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں کوفہ کی وہ ضعف اور کمزوریاں پتہ چلیں، اور کوفہ کی کچھ خصوصیات بھی تھیں، اور وہ خصوصیات یہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام کے دور میں یہی کوفہ امام کا ساتھ بھی دیتا ہے، نہج البلاغہ میں خطبات موجود ہیں، یہی کوفہ اٹھا، جنگ جمل میں مولا علی کا ساتھ دینے کوفہ والے اٹھے، جنگ صفین میں مولا علی کا ساتھ دینے کوفہ والے اٹھے، نہروان میں مولا علی کا ساتھ دینے یہی کوفہ اٹھا۔ لیکن پھر جب آگے مراحل، جب وقت گزرتا جاتا ہے، یہی کوفہ امیر المومنین کے پھر حکم کی بھی فرما برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتے۔ کیسے کرتے کہ نہج البلاغہ میں امام کے خطبات موجود ہیں، پھر امام نے وہاں پر ان کی صفات بیان کی، یعنی وہ بنیادی صفات جس کی وجہ سے کوئی بھی قوم اور کوئی بھی ملت اپنے رہبروں کا ساتھ دینے کے لیے، لیڈروں کا ساتھ دینے کے لیے، امام کا ساتھ دینے کے لیے کن وجوہات یا کن صفات کی وجہ سے اٹھتی ہے اور کن صفات کی وجہ سے نہیں اٹھتی، یعنی مثبت اور منفی صفات۔ اس خطبے میں جناب زینب کبریٰ نے کوفہ والوں کی منفی صفات بیان کی، وہ صفات جس کی وجہ سے وہ امام حسین کا ساتھ دینے نہیں آئے، وہ صفات۔ اور پھر بیوی نے یہ بیان کیا کہ اس کے اندر بہت خوبصورت خطبہ ہے، یقین جانے اس خطبے کے بارے میں اب یہ علمی میدانوں کے اندر یہ گفتگو ہوتی ہے، عوام اس سے آشنا نہیں ہے، لیکن عرب کے جو بڑے بڑے شعراء گزرے، اب شاعر عرب میں ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے ہم سمجھتے ہیں نا، اردو میں جیسے شاعر اس طرح عرب میں نہیں ہوتے تھے، عربی جو شاعریاں کرتے تھے ان کے شعر دراصل بہت سارے ایسے شعر ہوتے تھے جو وہ اس میں، اب جیسے اردو زبان میں قافیہ، ردیف، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے شاعری کے اندر، اب اس میں عربی زبان میں ایسے نہیں ہوتا، اس عربی زبان میں کلام کو، شاعری کو کلام کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، گفتگو کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، اس میں پھر قافیہ ردیف کا اتنا خیال نہیں ہوتا، یعنی بڑے بڑے شعراء جو عرب میں گزرے وہ اس بات کے قائل تھے، کیونکہ حضرت زینب کبریٰ ایک عورت ہے، اور انہوں نے یہ جملے کہے کہ یہ کلام اس طرح ہمیں لگتا ہے کہ عرب میں بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے شعراء، علم حروز، شاعری کا علم ہے، علم حروز کے بڑے بڑے ماہرین ایسا کلام نہیں بیان کر سکے جیسا علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے کیا۔ زبان سے ادا ہوئے جس کا لقب عقیلہ بنی ہاشم ہے، عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ عقل سے ہے، یعنی کوئی معاذ اللہ بی بی نے جذبات میں یہ جملے نہیں کہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ خواتین اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کے سامنے اتنا زیادہ مسائل جو ہیں، وہ عورت اپنی آنکھوں سے یہ مسائل دیکھے، سارے مسائل دیکھے، صعوبتیں جھیلیں، سفر کی تھکاوٹ ہو، اور سفر بھی غیر معمولی، ابھی میں مسائل بھی پڑھ رہا لیکن توجہ سے سنیے گا، سفر بھی غیر معمولی، سفر بھی ایسا نہیں جو آسانیوں میں ہوا، سفر بھی کٹھن مشکلات میں، اور پھر اتنے شہداء اپنے پیاروں کے لاشوں کو دیکھ کر آئے ہیں۔ یہ اگر یہاں بیٹھے اگر سائیکی کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا، وہ اس بات کو نفسیات، ماہر نفسیات جانتے ہیں کہ کیا انسان کے دماغ میں یہ ساری چیزیں اثر ڈالتی ہیں۔ ایک اپنے گھر سے جنازہ اٹھائے، اس کی سائیکی کے اوپر، اس کی ماہر نفسیات بتاتے ہیں اس کے اوپر کیا اثر ڈالتا ہے، لیکن حضرت زینب کبریٰ جب آئیں تو یہاں پر یہ جو جملات ہیں
کیونکہ یہ جملات بتا رہے ہیں کہ حضرت زینب کبریٰ، اب ایسا نہیں کہ غم نہیں تھا، غم تھا، بھائی کا غم تھا، بچوں کا غم تھا، بھتیجے کا غم تھا، بھانجوں کا غم تھا، سب کا غم تھا، اس کے علاوہ تمام شہداء کا غم تھا، لیکن اس کے باوجود یہ جملات جس احسن طریقے سے ادا کیے، یقین جانے کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف علی کی بیٹی ہی ادا کر سکتا ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم، اور جناب زینب کبریٰ کا لقب اس سے بھی بڑھ کر بیان کیا عرب کے اندر کہ عقیلہ عرب بھی کہا ہے، صرف عقیلہ بنی ہاشم نہیں، عقیلہ عرب بھی کہا ہے، یعنی ایسی خاتون کہ جس کے مد مقابل خواتین کے اندر کوئی بھی عقل کی اس منزل پہ فائز نہیں، عقل کی اس منزل پہ فائز نہیں تھی، کیونکہ جذبات اور چیز ہوتے ہیں، عقل اور چیز ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں نا، آپ توجہ سے سنیں، جناب زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم کی آپ فضیلت کے اندر یہ جملہ سنیں، عموماً ہوا یہ، اور یہ بڑا پیغام بھی ہے آج تشیع کے لیے، عزاداروں کے لیے جناب زینب کبریٰ کی سیرت طیبہ پیغام بھی رکھتی، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی جناب سیدہ کا یا جناب زینب کبریٰ کا خواتین کا جب بیان ہوتا ہے نا اسلام میں، تو ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں کہ وہ صرف خواتین سے مربوط ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ جناب سیدہ کا قیام اور جناب زینب کبریٰ کا قیام اور خطبے صرف خواتین نہیں بلکہ مرد و زن دونوں کے لیے اسوہ ہیں، یہ وہ کردار ہے جو دونوں کے لیے اسوہ ہیں، دونوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اب یہاں پر آپ توجہ کریں، جیسے ہی جب کوفہ کے دربار میں ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب آئی نبی، تو عبید اللہ نے، اب کیونکہ عبید اللہ بڑا شاطر آدمی تھا، معمولی نہیں تھا یہ، اس وقت کی جو پولیٹکس تھی، اس وقت کی جو ڈرٹی پولیٹکس تھی، گندی سیاست جو قائم ہوئی تھی اس وقت یزید کے دور حکومت میں اور اس سے پہلے بھی، اس کا ماہر آدمی تھا عبید اللہ، اس کا ماہر تھا، اس سیاست کے اندر ماہر تھا عبید اللہ ابن زیاد نے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ جملے سید الساجدین کو نہیں کہے، ان کو مخاطب کر کے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ عبید اللہ چاہتا تھا کہ ایسا گراؤنڈ بناؤں کہ اس کے اندر جذباتی جو خواتین ہو جاتی ہیں، مشکلات جو آتی ہیں، دیکھتی ہیں ساری چیزیں، خواتین کو یہ جملے کو، اور عبید اللہ نے یہ کیا بھی، اب نہ وہ جناب سیدہ سجاد سے مخاطب ہوا بلکہ بیوی سے مخاطب ہوا، جناب زینب کبریٰ سے مخاطب ہوا، اور کیا کہتا ہے وہ جملہ جو آپ سب نے سنا ہے، کیا کہا اس نے کہ یہ بتاؤ، یہ تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کربلا میں کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یزید نے کیا، اس نے یہ نہیں کہا عمر سعد نے کیا، بلکہ کیا کہا؟ اللہ نے تمہارے ساتھ کربلا میں کیا کیا۔ یعنی اب یہاں پر اگر کوئی اور ہوتا تو شاید جذبات میں کوئی جملے کہہ دیتا، کیونکہ جب اتنے مسائل اور مصیبتیں اور آلات اور صعوبتیں اور سختیاں، عورت تو کچھ اگر مرد بھی جھیلے تو بعض تو مردوں کے منہ سے بھی کفریہ جملے نکلتے ہیں اللہ کے بارے میں، نکلتے ہیں نا معذرت کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی پیارا ہمارا چلا جائے، ہم کیسے جملات اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو اس کے جانے کی عمر نہیں تھی، ابھی تو یہ چلا گیا، اے خدا تو نے کیوں بلا لیا، یہ کیا ہو گیا، بولتے ہیں نا ایسے جملہ اپنے پیاروں، اور عموماً ہوتا یہ ہے وہ جملات جذبات میں نکل جاتے ہیں، احساسات کے اندر نکل جاتے ہیں، کیونکہ عقل مغلوب ہو جاتی ہے، احساسات غالب آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جناب زینب کبریٰ کے احساسات نہیں، عقل غالب تھے، کیونکہ اگر احساسات غالب ہوتے تو بی بی بچوں کو بچاتی، دین نہیں بچاتی۔ یہ عقل کا غلبہ ہے، عقل کا غلبہ، کیونکہ عقل اور احساسات بنتے ہیں شہوت سے، شہوت اور عقل وجود انسان میں دو بہت بڑی طاقت ہے جس کی جنگ ہے، ایک عقل ہے اور ایک شہوت ہے، ہر کسی کے وجود میں اللہ نے رکھی عقل اور شہوت، عقل اور شہوت کی یہ جنگ ہے جو چلتی ہوئی، اگر انسان یہاں پر سر کر لینا تو پھر یہ اسی کو تو پیغمبر اکرم نے جہاد اکبر کہا ہے، کبھی عقل غالب آتی ہے، کبھی شہوت غالب آتی ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑی خوبصورت حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی، کہ حدیث جنود عقل والجہل، حدیث جنود عقل والجہل، بہت خوبصورت حدیث ہے۔
اور جہل سے مراد وہاں پر عقل کے مقابلے میں جو شہوت ہے، دوسری بڑی طاقت موجود ہے انسان میں، اس کو بیان کیا گیا ہے، عقل و شہوت کی جنگ۔ اور واقعاً ایسا ہی ہے، دونوں اپنے اندر لشکر رکھتی ہیں، کبھی عقل غالب آتی ہے، کبھی شہوت غالب آتی ہے۔ عقل دراصل فرمان رب سنتی ہے، عقل کے اندر یہ کوالٹی ہے، کیونکہ عقل کا رابطہ ہوتا ہے وحی سے۔ یہ جو عقل انسان ہے نا، وہی خدا سے اس کا رابطہ ہے، لیکن بیچ میں وسیلہ ہے۔ کیسے رابطہ ہے؟ عقل انسان فرمان معصوم سنتی ہے، فرمان معصوم زبان معصوم سے ادا ہوتا ہے، زبان معصوم تک آنے کے لیے عقل معصوم پر جو کلام اترتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ اور یہ وحی کہاں آتا ہے؟ میں دوبارہ سن لیں، میں دوبارہ آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ جوانوں اور بچوں کو سمجھ آئے۔ وحی یعنی پیغام الہی، وحی کہاں اترتی ہے؟ عقل نبی پر، انبیاء کی عقول پر۔ عقل نبی سے وحی کہاں آتی ہے؟ لسان نبی، زبان نبی۔ زبان نبی سے کہاں آتی ہے؟ عقل انسان۔ اور اگر عقل انسان کو سمجھ آ جائے تو پھر عمل انسان میں وہ وحی اتر جاتا ہے، پھر انسان عمل کی جانب آتا ہے۔ لیکن جب عقل مغلوب ہو اور شہوت غالب ہو تو پھر سامنے حق ہوتا ہے، نہیں سمجھ پاتا، سامنے حق ہوتا ہے، سنتا نہیں ہے، انکار کر دیتا ہے۔ ابو جہل کی کیا چیز غالب تھی؟ پیغمبر اکرم کے کلام میں کوئی کمی تھی؟ رسول کی زبان میں کوئی کمی تھی؟ رسول کے کلام میں کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر کیوں مسلمانوں کو جو ایمان لائے انہیں سمجھ آ گیا، ابو جہل کو نہیں آیا؟ کیونکہ یہاں پر عقل فرمان رب سنتی ہے، شہوت فرمان شیطان سنتی ہے۔ یہ جنگ موجود ہے انسان میں، توجہ سے سنیں۔ بس میں نے یہ مثالیں دی ہیں کئی جگہ، لیکن دوبارہ دے دیتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ یہ جو آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں نا، آنکھ سے آنکھ دکھاتی ہے، بتاتی نہیں ہے۔ آنکھ سے دکھاتی ہے، آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے کہ سامنے مائک ہے، آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے منبر ہے، لیکن آنکھ تصویر کھینچ کر عقل کو دیتی ہے، عقل بتاتی ہے کہ مائک ہے اور منبر ہے۔ آنکھ نہیں بتاتی، عقل بتاتی ہے۔ اب آنکھ آلہ کار ہے، آنکھ کس کی آلہ کار ہے؟ آنکھ جب عقل غالب ہو تو عقل کی آلہ کار بنتی ہے، اور جب نفس غالب آ جائے، نفس یعنی شہوت، تو پھر یہ نفس کی تابع بن جاتی ہے۔ آنکھ یہ ہوتی، آنکھ کا اپنا قصور نہیں ہوتا، آنکھ پیچھے سے فرمان سن رہی ہوتی ہے۔ بس آپ توجہ کریں، اب توجہ سنیے گا۔ عقل سنتی ہے فرمان رب، اور شہوت سنتی ہے نفس کو، شہوت سنتی ہے شیطان کو۔ جب شہوت غالب ہو تو آنکھ دکھاتی ہے، اور پھر پیچھے سے نفس کہتا ہے کہ دیکھ۔ اپنی مرضی سے نفس جب شہوت کا اسیر ہو تو آنکھ اپنی مرضی سے دیکھتی ہے، لیکن نفس جب عقل اور فرمان رب کا تابع ہو تو پھر اپنی مرضی سے نہیں دیکھتی، رب کی مرضی سے دیکھتی ہے۔ وہ آنکھ جو نفس کی مرضی سے دیکھے وہ آنکھ اور ہے، وہ آنکھ جو اللہ کی مرضی سے دیکھے عین اللہ بن جاتی ہے۔ نعرہ حیدری! یہ آنکھ عین اللہ کیسے بنے گی؟ امیر المومنین کے القابات ہیں نا، یہ عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، یہ القابات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ بعض ایسے ذاکرین کے ہاتھ کے لگ گئے القابات کہ انہوں نے اس سے شروع کر دیا۔ خدا کوئی جسم نہیں رکھتا، خدا پاک ہے، آنکھ سے بھی پاک ہے، ہاتھ سے بھی پاک ہے، ان تمام اعضائے بدن سے ذات خدا پاک ہے۔ لیکن یہ آنکھ عین اللہ کیسے بنتی ہے؟ کیونکہ وہ آنکھ جو مرضی رب سے دیکھے، وہ ہاتھ جو اپنی منشا اپنی مرضی کے لیے اٹھے اور ہے، وہ ہاتھ جو رب کے دین کے لیے اٹھے ید اللہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ہاتھ اپنی مرضی کے لیے نہیں اٹھا، اپنی پراپرٹی چھوڑانے کے لیے نہیں اٹھا، اپنی جائیداد کے لیے نہیں اٹھا، یہ ہاتھ اللہ کے
زبان اور ہے، لیکن وہ زبان جو رب کی مرضی سے بولے لسان اللہ بنتی ہے، وہ لسان اللہ ہوتی ہے۔ اس لیے عقل کا بہت بڑا کردار ہے۔ عقل اگر غالب نہ ہو، شہوتیں غالب آ جائیں، تو پھر انسان کفریہ جملات ادا کرتا ہے، انسان راہ خدا سے دور ہوتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے یہی کہا، جیسے بیوی پہنچی دربار میں، کیا کہا؟ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ لیکن یہ عقیلہ بنی ہاشم کی جانتا نہیں تھا کیسا جواب آیا۔ علی کی بیٹی نے کہا کہ سن، ما رأیتہ الا جمیلا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ علی کی بیٹی کوئی ایسے معاذ اللہ کچھ کفریہ جملے کہیں گی کہ اللہ نے میرے بھائی کو یہ کیا، اللہ نے نہیں کیا، بلکہ علی کی بیٹی نے دشمن کا بنایا ہوا حربہ وہی لوٹا دیا، دشمن پہ لوٹا دیا، اور کہا کہ سن، ما رأیتہ الا جمیلا، اللہ کا جتنا حسن میں نے کربلا میں دیکھا اتنا کہیں نہیں دیکھا۔ پھر رکی نہیں بھی، کہا اللہ نے ہمیں شجاعت، اللہ نے ہمیں عفت، اللہ نے ہمیں کرامت، اللہ نے ہمیں عدالت، اللہ نے ہمیں پاک دامنی، اللہ نے ہمیں نجابت، اللہ نے ہمیں شرافت، اللہ نے ہمیں علم، اللہ نے ہمیں حلم، اور مومنین کے دل میں محبت ہماری ڈال کے ان خصوصیات سے نوازا۔ اب بتا، یہ صفات، یہ مقام تیرے خاندان کو ملا یا میرے خاندان کو ملا؟ دشمن نے گراؤنڈ بنایا تھا۔ توجہ سے سنیں، یہاں عقل کی ضرورت ہے۔ ہم عزادار ہیں نا، الحمدللہ بیوی کی عزاداری کرنے آئے۔ عزادار، توجہ سے سنیں، بیوی نے ایک بہت خوبصورت پیغام دیا کہ جب بھی دشمن کوئی میدان بنائے، اس میدان میں کودنا نہیں ہے، عقل سے کام لینا ہے۔ دشمن اگر فرقہ واریت کا میدان بنا رہا ہے نا، دشمن نہیں نظر آ رہا، تو فرقہ واریت کے میدان میں نہیں کودنا، بلکہ ان لوگوں کے چہروں سے نقاب اتارنی ہے جو اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، ناسبیت، کیونکہ یاد رکھیں، توجہ سے سنیں، اہل سنت الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی آپ نے مذہب سمجھنا ہے نا، اگر مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے عقائد کی کتابوں سے سمجھیں، ان کے آئمہ کے نظریات سے سمجھیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی تشیع سمجھنا چاہتا ہے تو مجھ جیسے بد کرداروں کو دیکھ کے تشیع پہ الزام لگاتا ہے۔ تشیع میرے کردار سے نہیں سمجھو، تشیع صادق آل محمد کی تعلیمات سے پڑھو، پھر کوئی اور ہی تشیع نظر آتا ہے، پھر ایک اعلیٰ تشیع نظر آتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مذہب، اب اگر ہم کہیں گے، بعض لوگ سمجھتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت اہل بیت کی معاذ اللہ گستاخی کر لینا، ایسا نہیں ہے، دشمن کا گراؤنڈ ہے، سمجھیں اس کو۔ ناسبی اور ہے، اہل سنت اور ہے۔ اہل سنت کے اکابرین، گزرے جو اکابرین ہیں، میں ان کے عقائد بتاؤں، علی کے فضائل کے بارے میں، اہل بیت کے فضائل کے بارے میں، اہل سنت کے اکابرین میں ابو الفرج اصفہانی، انہوں نے افغانی کتاب بھی، اور مکالمۃ الطالبین میں، اسی طرح صاحب انصاف الاشراف ملا احمد بلازری، ملا جلال الدین سیوطی، در منصور تفسیر کی کتاب، جو خوبصورت فضائل مولا علی کے لکھی، یہ اہل سنت اکابرین ہیں، اہل سنت علماء ہیں۔ اسی طرح ایک بہت ہی جید عالم ہے ابن اسیر، ابن اسیر تفسیر قرآن بھی ان کی بڑی خوبصورت ہے، موجود ہے، علمی مطالب ہے، یہ فضائل علی کے باب میں لکھتے ہیں۔ اب میں نہیں کہہ رہا، ابن اسیر کہہ رہے ہیں، ابن اسیر اہل سنت عالم ہے، اس لیے میں آپ کو یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ پہچانے، ناسبی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے، ناسبی اور تکفیری یہ وہ گروہ ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے دشمن ہیں۔ یہ تکفیری صرف شیعہ کے نہیں، جس فرقے میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا اس کا دشمن تکفیری ہے۔ شیعہ بھی پہچانے ان تکفیریوں کو، اور سنی بھی پہچانے کہ کون ہے یہ جو آج امت اسلامیہ میں دراڑیں ڈال رہے ہیں، کون ہے یہ فنڈڈ لوگ ہیں، باقاعدہ پیڈ لوگ ہیں، ان کو ہدف ہی یہی دیا گیا ہے۔ ابن اسیر اہل سنت عالم، بہت جید عالم، ابن اسیر کے جملے میرے نہیں، یہ فضائل علی کے باب میں لکھتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ ابن اسیر کہتے ہیں علی ایسا مرد ہے جو مجھے ہر میدان میں آگے نظر آتا ہے۔ اب یہ ابن اسیر کہہ رہے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں، اور بہت خوبصورت جملے ابن اسیر فضائل کے باب میں لکھتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ علی آگے ہے، باقی سب پیچھے ہیں۔ ابن اسیر کہہ رہے ہیں،
کہا کہ کون سے میدان؟ کہا علم، حلم، شجاعت، فصاحت، بلاغت، نجابت، کرامت، عدالت، علم، تقوی، عبادت کا جو بھی میدان ہو، علی آگے ہے باقی پیچھے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ دو میدان تو ایسے ہیں جہاں مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، ایک علم کا میدان، ایک عبادت کا میدان۔ کہ مجھے یہاں علی کے ہم پلہ کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ بس عزیزان عبادت توجہ کریں، یہ فرقہ واریت کا میدان بنایا دشمن نے بنایا۔ اب دو چیزیں ہیں، توجہ سے سنیں، دشمن اور مخالف میں بھی فرق ہے۔ اور قرآن مجید کا پہلا چیپٹر جانتے ہیں کیا ہے؟ وہی قرآن، معذرت کے ساتھ وہی قرآن جس کو آج ہم نے نہ جانے سارے کام تو اس سے لیے سوائے ہدایت تھی، وہ ہدایت کی کتاب۔ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ استخارے کی کتاب ہے، قرآن میں کہیں نہیں کہا یہ مثلا مردے پہ پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ اس کے تعویذ بنا کے پہننا ہے۔ کیا کہا؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے۔ آئین کس لیے آتا ہے؟ نفاذ کے لیے۔ کربلا کے بارے میں اتنی ایسی روایات ہیں کہ زندگی میں ایک بار کربلا ضرور ہوگی۔ ایسی روایات ملتی ہیں، آئمہ سے ملتی ہیں۔ کیوں اتنی تاکید ہے؟ سوال یہ بنتا ہے کیوں اتنی تاکید؟ کیوں اتنی تاکید؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ مثلا اگر میں کہوں حاجتوں کے لیے بلایا، حاجتیں تو میری یہاں بھی پوری ہو جائے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، الحمدللہ پاکستان میں مزارات ہیں، سید زادوں میں بھی مزارات ہیں نا، الحمدللہ آپ لوگ جاتے ہیں، یہاں بھی جاتے ہوں گے، پنجاب میں بھی ہے، سندھ کی زمین پر بھی ہے، مختلف زمینوں پر سید زادوں کے، آل رسول کے مزارات ہیں، سید زادے الحمدللہ ان کا احترام اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا ہے ہر مزار پہ رش نظر آتا ہے، ہر مزار پہ رش ہے نا زائرین کا، زائرین نے مزار سے جا کر پوچھے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کوئی کہتا ہے منت ماننے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے منت پوری ہو گئی چڑھانے آیا ہوں۔ نظر نیاز تبرک جو بھی اپنے وہ طاقت کے مطابق آتا ہے وہ چڑھانے آیا ہوں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ منتیں تو یہاں بھی پوری ہو گئی، کربلا کیوں بلایا؟ سوال وہیں اپنی جگہ کھڑا، اتنی دور کیوں بلایا؟ اس زمین پہ کیوں بلایا؟ اس زمین پہ مجھے قدم رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ میں آپ کو قرآن کی آیت سے اس کے بارے میں بتاؤں گا، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہ گئے، اس کا نام تھا کوہ طور۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ، قرآن مجید کا سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا کوہ طور پہ جانا اور وہاں سے جو چیز اللہ نے ان کو دی وہ سب حاصل کرنا اور آ کر اپنی قوم میں کام کرنے کی سب بیان کیا۔ موسیٰ کو کوہ طور پہ کیوں بلایا؟ توجہ سے کوہ طور سنیں تاکہ ہمیں کربلا بھی سمجھ آئے۔ کوہ طور اور کربلا کا بڑا رابطہ ہے آپس میں، توجہ سے سنیں، بہت حکمت ہے۔ کوہ طور پہ کیوں بلایا؟ حضرت موسیٰ کو قرآن کہتا ہے، ہم نے آیات نہیں پڑھا صحیح کے وقت میں، قرآن کے ان آیات کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو کیوں بلایا اس زمین پر؟ پہلے دکھائی وادی مقدس طویٰ، ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا، وادی مقدس طویٰ، طویٰ کے ساتھ، طویٰ واؤ کے اوپر کھڑا ضرب طویٰ۔ معذرت کے ساتھ میں اس لیے ہجے کرتا ہوں، یہ بچوں اور جوانوں کے لیے، بزرگان تو جانتے ہیں، ان کے لیے کرتا ہوں تاکہ جو ہے ان کو وہ لفظ بھی سمجھ آئے، کیونکہ اردو بھی بھول گئے اور عربی بھی، اس وجہ سے یہ وضاحت کرتا ہوں۔ وادی مقدس طویٰ، طویٰ کے ساتھ طویٰ، کیوں اس وادی مقدس میں حضرت موسیٰ کو بلایا؟ سوال یہ ہے، جانتے کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا کہ وہاں پہ موسیٰ کو موسیٰ بنانا تھا۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت موسیٰ، حضرت شعیب نبی خدا، حضرت شعیب علیہ السلام نبی خدا مدائن کی زمین پہ رہتے تھے، حضرت موسیٰ 10 سال کے لیے ان کے پاس گئے۔ اب پہلے اس واقعے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کرنا جو واقعہ بیان ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال رہے، 10 سال حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو تیار کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ورک شاپ، کارگاہ، ورک شاپ 10 سال ہوئی ہے۔ اللہ نبی کو بھی ایسے ہدایت کے لیے نہیں بھیجتا جب تک تیار نہ کرے، جب تک آمادہ نہ کر دے، کیونکہ امانت الہی لاتے ہیں انبیاء۔ توجہ سے سنیں، یعنی بغیر تیاری کے نبی کو نبی نہیں بنایا، ہم بغیر تیاری کے ناصر امام بن جائیں۔ سوال بنتا ہے نا، یہ کس نے ہمیں معذرت کے ساتھ کس نے دین پڑھا دیا؟
بغیر تیاری کے ناصر امام، بغیر تیاری کے نبی کو اللہ نے زمینوں میں نہیں بھیجا. تیاری جب تک نہیں ہو گئی، یہ ساری حکمتیں قرآن مجید میں، وہی ہدایت کی کتاب جس کو ہم روز اٹھاتے ہیں، چنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں بعض اوقات، لیکن توجہ سے غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. حضرت موسیٰ کو بلایا کہاں پہ، جیسے حضرت موسیٰ 10 سال حضرت شعیب کے پاس آئے. حضرت شعیب کی بیٹی سے انہوں نے شادی بھی کی تھی، عقد بھی ہوا تھا، نکاح بھی ہوا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ کی. پھر حضرت موسیٰ اپنی فیملی کو لے کے، بیوی تھی، بچے تھے اور چند افراد اس قبیلے کے ساتھ تھے امام کے، حضرت موسیٰ کے. حضرت موسیٰ، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اب تم جاؤ مصر کی زمین پر واپس. مدائن آئے تھے، مدائن کیوں بلایا تھا؟ تیاری کے لیے. مدائن میں 10 سال رہے شعیب علیہ السلام کے پاس، تربیت کی مدائن کی تربیت ہو گئی. اب خدا نے حکم دیا کہ موسیٰ مصر جاؤ. مصر سے کیوں آئے تھے؟ وہ واقعہ آپ کو سب کو یاد ہے کہ فرعون، وہ جو دو لوگوں میں جھگڑا تھا، حضرت موسیٰ نے ایک کے منہ پر ہاتھ مارا تھا جس کی وجہ سے وہ گر کر مر گیا تھا. پھر انہوں نے وہ زمین چھوڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی مثلا حضرت موسیٰ کے پاس ابھی مصر کے زمین پر اس طرح سے لشکر تیار نہیں تھا جیسے موسیٰ کو چاہیے تھا. یعنی ایک اور شرط اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ امام نبی ہادی جب تک زمینوں پہ اللہ کا نظام نافذ نہیں کر سکتا جب تک اس کی ساتھ دینے کے لیے پیروکار موجود ہوں. اکیلے امام نہیں کرتا، اکیلے کسی نبی نے بھی نہیں کیا کسی نبی نے. ہر نبی کو پیروکاروں کی ضرورت تھی، ہر نبی کو جانشاروں کی ضرورت تھی، اور پھر اس طرح نظام الہی قائم کرنا. بس آپ جو سنیں، موسیٰ علیہ السلام وادی طوا کے قریب جب آئے نا اپنے لشکر کو لے کے، چند افراد ساتھ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو ایک نور نظر آیا. نور قرآن کریم بیان کرتا ہے، دور ایک نور نظر آیا. موسیٰ نے پوچھا اپنی قوم سے جو ساتھ تھے، کہنے لگے یہ بتاؤ تمہیں وہ نور نظر آ رہا ہے؟ سب نے بولا موسیٰ پیٹ میں کچھ نہیں کھانے کو، یعنی بھوکے تھے بیچارے، سفر کر رہے تھے. کہہ رہے کھانے کو کچھ ہے نہیں، آپ نور کی باتیں کرتے ہیں. ابھی تو پہلے کھانے کا انتظام کرو، خالی پیٹ ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ نور نظر آ رہا ہے. نور کچھ بھی نہیں نظر آتا، آنکھوں کا بھی جا رہا ہے. چلے کہ پہلے تو میں اگر آپ ایک اصطلاح میں اگر میں کہوں، انہوں نے بولا کہ موسیٰ کوئی لنگر وغیرہ نظر نیاز وغیرہ کچھ ہونا تو پھر ہم آگے بڑھیں. ابھی تو کچھ پیٹ میں نہیں اور آپ دین سمجھا رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام دین کی بات کر رہے تھے، اب ان کی بیچاروں کی نگاہ صرف شکم پہ. یہی ہوتا ہے اگر جو شکم کے تحت اپنے شکم پرست بن جائے اس کو ہدایت نظر نہیں آتی، مشکل ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نور نظر آ رہا ہے، سب نے کہا ہمیں نظر نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، ان کو یہی روکا، کافرہ وہی رک گیا، کاروان وہی رک گیا. موسیٰ علیہ السلام کبھی جیسے قریب گئے اس نور کے تو اس نور سے، اس درختوں سے آوازیں آنا شروع ہوئی، موسیٰ میں تمہارا رب. موسیٰ علیہ السلام تھوڑا قرآن کے رائے کے ڈر گئے، خوف زدہ ہوئے، پیچھے ہو گئے. اچانک سے آوازیں آئی نا تو پھر اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، پورا ماجرا بیان کیا. میں مختصر بیان کر رہا ہوں، کربلا سے جو مربوط ہے وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں وہ ذہن میں رکھیے گا، اپنے ذہن میں رکھیے گا کربلا کیوں بلایا ہے. اسی واقعے سے میں بیان کروں گا کیوں بلایا ہے. قرآن نے بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا قرآن کریم میں کہ آپ توجہ سنیں. موسیٰ علیہ السلام جیسے قریب گئے نا اس نور کی آواز آئی، پھر خدا نے کہا اے موسیٰ یہ ہاتھ بھی کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ لکڑی تھی جس سے وہ بکریاں چراتے تھے. خدا نے کہا اس کو پھینکو. پھینکا حضرت موسیٰ نے، وہ کیا بن گیا؟ عصا بن گیا. اس نے اپنا رخ کیا، تبدیل ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر تھوڑا پیچھے ہوئے. خدا نے کہا ڈرو مت، اب اٹھاؤ اس کو. سورہ طٰہٰ بیان کرنے کی سارا مطلب سورہ طٰہٰ کا اٹھاؤ. حضرت موسیٰ نے جیسے اٹھایا واپس عصا ہو گئی، لکڑی بن گئی. پھر خدا نے موسیٰ کو کہا یہ ید بیضا ہے. ید بیضا، با یا ضاد الف بیضا، ید بیضا قرآن کریم کا لفظ ہے. ید بیضا یعنی اے موسیٰ ہم نے تمہیں معجزہ عطا کیا ہے. ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بیضا نور کو کہتے ہیں. اے موسیٰ میں نے تمہیں نورانیت کا وہ ہاتھ عطا کیا کہ جا کر تم گمراہی میں پڑی ملتوں کو ظلمت سے نکال کر نور ولایت میں لے آؤ. یہ موسیٰ کو معمولیت تھی، یہ موسیٰ کو ذمہ داری تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ کرو.
موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اب گئے، پھر اللہ سے اور بھی بات ہے آگے، میں صرف مختصر بیان کر رہا ہوں۔ پھر خدا سے کہا کہ میرے بھائی کو ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میں اب جا رہا ہوں زمین پر، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ، اب تم فرعون سے مقابلہ کرو، اب تیار ہو گئے، اب فرعونیت، فرعون نہیں، نظریہ، سوچ، تفکر فرعونیت کا جو چھایا ہوا تھا، ایک آئیڈیالوجی کی جنگ تھی، شخصیت سے جنگ نہیں تھی، ایک شخصیت سے جنگ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، ایک فکر سے جنگ تھی۔ کیا تھا فرعونیت میں؟ فرعونیت کے اندر موریانیت، فرعونیت کے اندر کیا کیا تھا نظام فرعونیت میں؟ موریانیت، اور کیا تھا؟ ظلم، استبداد، حلال و حرام کے پابند نہ رہنا، ہر وہ برا کام فرعونیت میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ میں بلایا، وادی مقدس طویٰ میں خدا نے معجزہ دیا، خدا نے ید بیضہ دیا، ید بیضہ لے جاؤ اور اب قوم کو نکالو، اپنی قوم کو، اپنی ملت کو جا کر فرعونیت کے چنگل سے نکالو، اور کہاں لاؤ؟ نور ولایت میں لاؤ، نور میں لاؤ، اللہ کے نظام میں لاؤ۔ عزیزان محترم، پانچویں امام کی حدیث ہے کامل الزیارات میں، کیوں بلایا کربلا؟ واقعہ سمجھ آ گیا پورا؟ اب آئیں اس حدیث کی جانب۔ پانچویں امام فرماتے ہیں اللہ کی زمین پر وادی طویٰ، وہ تو کسی اور مقام میں تھا، وہ اب زمین پر نہیں ہے، کبھی اس کو زمین پر تلاش کریں۔ پانچویں امام فرماتے ہیں وادی مقدس طویٰ کا ایک مصداق اللہ نے زمین پر کربلا کو قرار دیا ہے۔ جاؤ کربلا، کیا کرنا ہے؟ ادب سے جاؤ، حسین کو اپنی نہیں سناتے رہو، ذریعے حسین پر کان لگاؤ، سنو تمہارا مولا کچھ کہہ رہا ہے، جاؤ جا کر بتاؤ اے امام میری قوم چل رہی ہے ظلمت کے اندھیروں میں، اے امام میری قوم چل رہی ہے جہالت کے اندھیروں میں، استبداد کے اندھیروں میں، وہاں سے حسین بھی تمہیں ید بیضہ عطا کرے گا، کوئی ید بیضہ ملے گا۔ وہ ید بیضہ کیا ہے؟ وہ ید بیضہ ارادہ ہے، وہ ید بیضہ دل کی نورانیت ہے، وہ ید بیضہ دل کو پاک کرنا ہے۔ اب جب واپس اپنی زمین پر آؤ، جاؤ کربلا، صرف مادی ضروریات نہیں بلکہ حسین سے ذمہ داریاں لے آؤ۔ حسین نے حلب ناصر کہا تھا سب کی شہادت کے بعد، اس لیے کہ اب یہ ناصر میرے در میں آئیں گے، منصور وہ جو مدد مانگے، ناصر وہ جو مدد کرے۔ حسین نے منصور نہیں ناصر مانگے، صرف منصور بن کے نہیں ناصر بن کے جاؤ اور بتاؤ۔ حضرت ہم نے بہت بتایا نا امام کو، مولا بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، مولا گھر میں یہ نہیں ہے، مولا راشن نہیں ہے، مولا یہ نہیں ہے، بے شک یہ ساری ضروریات تو پوری ہو جاتی ہیں، کر لیتے ہیں ہم، یہاں سید زادوں کے مزاروں پہ بھی جا کر منتیں چڑھا کر اللہ سے دعا کر کے کر لیتے ہیں، لیکن کربلا بڑے ہدف کے لیے بلایا، کربلا مادی ضروریات ہی صرف نہیں، اگر تم اپنے مقصد پہ نگاہ رکھو گے کہ مادی ضروریات خود مل جائے گی، اگر تم نے یہ نہیں بھی مانگا وہ تب بھی مل جائے گی۔ حسین سے جا کر ذمہ داریاں مانگ لو اور بتاؤ کہ اے حسین 61 ہجری میں نہیں تھا، میں وہ نہیں ہوں جو بعد میں آ کے جنازہ اٹھاؤں، میں وہ ہوں جس کا سینہ پہلے حاضر ہوگا، میں آیا ہوں اے حسین مجھے اس طرح تیار کر دو کہ آپ کا بیٹا جو پردہ غیب میں ہے میں اس کا ناصر بن کے اس کی کام آ جاؤں۔ کربلا کیوں بلایا؟ کربلا ذمہ داریاں دینے بلاتا، کاندھوں پر ذمہ داریاں دینے۔ وادی طویٰ کا مصداق میں زمین پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے وادی طویٰ میں کیا کیا تھا؟ مادی ضروریات، مادی تو خود پوری ہو گئی، مانوی سب سے بڑی چیز یہ تھی اور وہ تھا ارادہ موسیٰ، حرکت موسیٰ، غیرت موسیٰ، ہمیت موسیٰ، حریت موسیٰ۔ کربلا اسی لیے بلایا ہے کہ اگر قومیں بے غیرت ہو رہی ہوں، اگر غیرت نہ رہی ہو نا تو آؤ دیکھو کس نے غیرت کو زندہ کیا ہے، اپنا لہو دیکھو، جاؤ اس کی زمین پر اور وہاں سے غیرت بھی لے کے آنا۔ اگر فحاشی، اوریانیت، یورپ کا نظام، مغرب کا نظام تباہ کر رہا ہو،
کوئی فرق نہ ہو، محرموں سے تعلقات جوڑ کر اور پھر بھی عزادار بنے رہو، نماز کی پابندی نہ کر کر پھر بھی عزادار، تمام معذرت کے ساتھ تمام برائیاں کر کے اگر پھر بھی عزادار، تو حسین نے جبھی تو بتایا کہ اپنے آپ کو ایسے عزادار نہ سمجھو، آؤ میں بتاتا ہوں عزادار کیسے بنا جاتا ہے۔ حسین نے بنانے بلایا ہے، اور شریف کوئی بننے بھی تو جائے، لاکھوں کروڑوں سرزمین کربلا پہ جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا لے کر آتے ہیں آزاد کے ساتھ؟ وہاں تو شاپنگ کر کے آتے ہیں، وہ شاپنگ کی زمین ہے، وہ شاپنگ کی زمین ہے۔ ابھی ایک سب سے بڑا جانتے ہیں دشمن کی پلاننگ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اسی زمین کے اوپر مشی کے دوران پلے لینڈ بھی بن رہے ہیں، وہی برطانوی انٹیلیجنس MI6 کے پیروکار قاعدہ تشیع کے اندر موجود ہے، یہ منافقین تشیع کے اندر موجود ہے، پلے لینڈ بنا رہے ہیں، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ بچے کو آپ جب وہ بھی گھومنے کی جگہ بنا دو گے تو وہ کیا دے گا وہاں سے؟ روحانیت معنویت سب معذرت کے ساتھ ابھی ہوگا کیا؟ ہونا نہیں چاہیے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک انکشاف کر رہا ہوں کہ پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہاں سے لے کر یہاں بھی شروع کریں گے، امام بارگاہوں میں پلے لینڈ بنانا شروع کر دیں کہ بچے آتے ہیں مجلس میں تنگ کرتے ہیں، وہ پلے لینڈ کریں، ماں باپ مجلس میں، یہ سازش ہے، یہ سازش ہے، اس کو فرش عذاب پہ لاؤ، فرش عذاب پہ وہ تنگ کرے گا، بچہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، مسجد میں فرش عذاب پہ لازمی ہے۔ اور بزرگان اپنے دل کو ذرا بڑا کر، بچہ ہے آئے گا شیطانی کرے گا، سب کچھ آداب سکھاؤ، وہ مسجد سے دور ہو جائے گا، فرش عذاب سے دور ہو جائے گا، وہ امام بارگاہ کو بھی ایک پارک سمجھے گا، پلے لینڈ سمجھے گا۔ یہ سازش ہے، بقاعدہ سمجھیں کیا ہو رہا ہے، کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے یہ، اس مقدس زمین میں بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں عالمی شیطان، اور پھر اس کو وہیں سے کاپی پیسٹ کیا جائے گا اپنی زمین میں۔ پھر جواز یہ ہوگا جب کسی کو کہا جائے گا کہ آپ نے امام بارگاہ میں یہ کیوں بنایا، یہ کیوں کیا، پھر کہیں گے کربلا میں بھی تو ہوتا ہے، نجف کی زمین میں بھی تو ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ایرانی، عراقی، لبنانی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ان کے پاس جو دین ہے وہ لینا ہے، ان کی رسمیں نہیں لینی۔ ایرانیوں کے پاس اگر حقیقی دین ہے وہ لیں، دین لیں، دین۔ عراقیوں کے پاس حقیقی دین ہے، دین لیں۔ ہم معذرت کے ساتھ ان کی رسم لے کے سمجھتے ہیں کہ عراقی بھی یہ کر رہا ہے، فلاں ایرانی بھی یہ کر رہا ہے، وہ بھی یہ کر رہا ہے۔ فرش عذاب پڑھنا ہے، یہاں بٹھائیں، فرش عذاب پڑھنا ہے، اس کو بتائیں، اس کو آج بیٹمین یاد ہے، اس کو آج سپرمین پتا ہے، اس بچے کو سپرمین پتا ہے، لیکن نہیں پتا تو علی اکبر کا کردار نہیں پتا تو قاسم 13 سال کا بچہ، 13 سال، کیا جذبہ ہے، کیا معرفت ہے، کہتا ہے جزان آپ شہر سے زیادہ شیشی، یہ 13 سال کا ہمارے بچے میں کیوں ابھی تک یہ جذبہ نہیں آیا؟ اس سے دور کیا ہے، فرش عذاب سے دور کیا ہے، مسجد سے دور کیا ہے، دونوں جگہ پہ لائیں۔ بچہ شیطانی کرے کوئی مسئلہ نہیں، بچہ ہے بچکانہ حرکتیں نہیں کرے گا تو بچہ کیسے کہلائے گا؟ آپ اس کو چاہیں وہ 50 سال کا بردبار انسان سمجھ کے بیٹھے تو یہ آپ غلط توقع رکھ رہے ہیں، وہ 50 سال کا بردبار آدمی بن کے نہیں بیٹھ سکتا، اس کی اصلاح کریں، پیار سے، محبت سے سمجھائیں، لائیں، مسجدوں میں بھی لائیں، مجالس میں بھی لائیں، مائیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں، شیخاروں کو بھی لائیں۔ مجلس میں جب شیخار کو دودھ پلاؤ تو دودھ بدن میں خالی نہیں جائے گا، ذکر حسین اور محبت حسین ہوگا، عشق حسین منتقل ہوگا، عشق حسین، وہ عشق حسین جو روضہ زینب بچانے کے لیے کھڑا کرتا ہے، وہ عشق حسین، کون سا عشق حسین؟ وہ عہد، یہ عہد کی جگہ ہے۔ علی کی بیٹی نے جو خطبہ دیا، میں انشاءاللہ خطبہ بیان کروں گا مجالس میں، باقی جو مجالس میں بیان کروں گا، علی کی بیٹی نے کے اندر جو حوصلہ تھا، جو پاکدامنی تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ ان بیویوں میں جب آئی جب یہ فرش عذاب پہ آئی تھی۔ اکتفا نہیں کریں، آن لائن سننے پر اکتفا نہیں کریں، آن لائن سن لیں، وہ مجبوری میں ہے، آن لائن ان کے لیے جو دور ہے شہروں سے باہر، یا ان کے لیے جو مجبور ہے مجلس کے وقت میں مجلس نہیں سن سکے، اب بعد میں اس کو سن لیں گے، ریکارڈڈ مجلس ہے، فرش عذاب پہ آئیں، مجلس کے وقت آن لائن گھر میں بیٹھ کے نہیں سنیں، اگر امام بارگاہ قریب ہے، خانہ قریب ہے، مجلس میں آئیں۔ نماز مصلی کے بغیر ادا نہیں ہوتی، تو فرش عذاب کی بھی اپنی ایک حکمت اور افادیت ہے۔
کوئی سڑک پہ گھومے یا چوک پہ بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد بولے اللہ اکبر میں نے نیت کر لی اب نماز ہو جائے، نماز ہو جائے؟ نماز کے لیے مسجد آنا ضروری ہے، مصلی پہ کھڑے ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کو کس نے بتا دیا چوک پہ بیٹھ کے بھی مجلس سن لو ہو جائے گی؟ فرش اذان پہ آؤ ہو تو جائے گی، سن تو لوگے ذکر ہوتا ہے، لیکن فرش اذان پر آؤ گے تو کچھ روحانیت ملے گی، بہت کچھ ملے گا یہاں سے، قلب پاکیزہ ہوگا، قلب روحانی ہوگا۔ بس ان سازشوں کو سنتے کربلا ہمیں تفریح کے لیے نہیں بلایا، کربلا ہمیں خودنے کرنے نہیں بلایا، کربلا کوئی پلے لینڈ نہیں ہے، وہ مقدس زمین کوئی پلے لینڈ نہیں ہے، دشمن کی سازش ہو رہی ہے، باقاعدہ عالمی سطح سے ہو رہی ہے۔ اس زمین کو سمجھے کیوں بلایا کہ آؤ اب اتنا حوصلہ لے کے جاؤ کہ آپ کسی اکبر کی تیر نہیں لیں، ناصر بنو، ناصر اہد کی جگہ ہے قبر حسین، جب جاؤ نا ازادہ جب جاؤ اس ادب سے جانا کہ ذریعہ حسین پکڑ کے کہنا کہ مولا اب ہمارے اصغر حاضر ہے، میرا شیخار حاضر ہے، میں کوفی تھی ہوں، میں کوفی تھی ہوں، عہد کرنا میں کربلائی ہوں، عہد کرنا کہ مولا اب میرا سینہ حاضر ہے، میرے جوان حاضر ہیں، میں اپنی ملت کو نکالوں گا، میں اپنی ذمہ داریاں لے کے جاؤں گا اور اپنی ملت کو قوم کو آپ کی راہ پہ ڈالوں گا۔ اس لیے تو مجھے اور آپ کو کربلا اس لیے بلایا کہ دیکھو زینب کبریٰ کے کیسے ایسی کو بچایا، وہ یاد دلانے کے لیے بلایا۔ عصیدہ شام کے مزار پہ کیوں بلایا؟ کیوں بلایا؟ بی بی زینب کے مزار پہ کیوں بلایا؟ اس لیے کہ بس میں اپنی مادی ضروریات لے لوں، نہ اس لیے نہیں، بلکہ جاؤ دیکھو زینبی حوصلہ لے کر آنا، زینبی عزم لے کر آنا، زینبی استقامت لے کر آنا، زینبی غیرت لے کر آنا۔ شیطان پہلا حملہ غیرت پہ کرتا ہے، نمازوں پہ نہیں کرتا، عزاداری پہ نہیں کرتا، حج پہ نہیں کرتا، احکام پہ پہلا حملہ نہیں کرتا۔ روایات میں شیطان کسی قوم کی جب غیرت لے لینا پھر عبادت سے سایہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نماز پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، روزہ بھی رکھ رہا ہوتا ہے، برائیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، حج بھی کر رہا ہوتا ہے، برائی اور اچھائی اور برائی میں اس کو تمیز بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے حسین ابن علی کا نام اور اس کا نام کو علی کی بیٹی کے نام سے پہنچا۔ کربلا اسی لیے بلایا جاتا ہے، بھائی سے وعدہ کیا تو شب عاشور کہ فاطمہ کی بیٹی کو کرانا نہیں، سب کچھ سنبھالنا، عقیلہ بنی ہاشم نے سب کچھ سنبھالنا، شام غریبہ سب کچھ سنبھالنا، حسین کے بچوں کو بھی سنبھالنا، حسین کے مقصد کو بھی سنبھالنا، اور پھر سید سجاد کی مددگار بھی بن گئی، معاون بھی بن گئی علی کی بیٹی، سب کچھ سنبھالا جاتا ہے۔ لیکن سنو کہ کتنی عظیم ماں ہے، اللہ اکبر، کلیجہ تھام کے سن، اتنی عظیم ماں ہے، سب کو روئی، اپنے بچوں کو نہیں روئی، اپنے بچوں کو نہیں روئی، کیا حوصلہ ہے، کیا جگر ہے۔ کربلا کے میدان جب حسین اکبر کا بشر آئے، اکبر پہ ہوئے، جب قاسم سے ٹکڑے آئے، قاسم پہ ہوئے، علی اصغر کے اپنے بدن کو دیکھ کر روئی زینب، عباس کے بازوؤں پر روئی، حبیب کو بھی روئی، تمام اصحاب پر روئی، لیکن جب حسین مولا محمد کی لاش آئی تو آ کر بولا بہن آخری دیدار کر دو، آپ کے بچوں نے حق ادا کر دیا، آ کر دیدار کر دو، تو آ کر کھڑی ہوئی، روئی نہیں۔ عظیم ماں ہے، سلام ہے اس غیرت مند ماں کو، غیور ماں کو سلام ہے زینب کبریٰ کو۔ آگے کھڑے ہو کے جانتا کیا کہتی ہے؟ کہا بھیا میں نے دین پہ قربان کر دیا، بھیا میں اللہ کی راہ پر قربان کر دیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ شام غریبہ سب کو سنبھالا، ودا ہونے لگی، بھائی کی لاشیں خدمت شہداء میں آئی، لئیوں نے جان بوجھ کر جب لاشوں کے پاس سے گزارا، قیامت کا منظر تھا، بیویوں نے اپنے آپ کو بغیر رحم کے اونٹوں سے گرانا شروع کیا، کوئی علی اکبر کی لاش، کوئی قاسم کی، کوئی عباس کے، علی کی بیٹی حبیب ابن مسلم کہتا ہے قیامت کا منظر تھا، حبیب کہتا ہے میں
نے ایک منظر یہ دیکھا کہ علی کی بیٹی بھائی کے لاشے سے آئی اور جانتے ہو کیا کیا؟ حسین کی کٹی رگوں کو چومنے لگی اور چوم چوم کے کہتی تھی میرے بعد آیا فاطمہ کے بیٹے یہ دوسرا غریب ہے اجرکم اللہ کہ شہداء نبی بچوں کو نہیں روئی بچوں کو نہیں روئی کتنی عظیم ہے علی کی بیٹی کتنی عظیم ہے کوفہ کا بازار آ گیا شہداء کے سر نو کے نیزہ پہ چل رہی ہے حسین کو روتی ہے اکبر کو روتی ہے عباس کو روتی ہے بچوں کو اپنے کوفہ میں بھی نہیں روئی بس ہزاروں سننا دو جملے سننا آ گئی شام کے زندان میں شام کے زندان سے جب رہائی ملی نا سر آنا شروع ہوئے شہداء کے سر آنا شروع ہوئے بیویوں کو کہا بیویوں ماتم کرو عرصہ دو سر عباس آیا بیویاں کھڑی ہو گئی ادب سے کھڑی ہو گئی عباس کا سر آیا غیور عباس کا سر آیا ہے پردے کے محافظ کا سر آیا ہے ماتم عباس ہوا وہ ایک اور سر آئے قاسم ابن حسن کا سر آیا ماتم قاسم ہوا ایک کڑی علی جماع کا سر آیا علی اکبر پہ ماتم ہوا ایک ننا سا سر آیا بیویاں کہنے لگی کاش اس کی ماں مر گئی ہو کاش 6 مہینے کے بچے کی ماں مر گئی ہو رومان کا کلیجہ پھٹ گیا کہنے لگی اے بیویوں اس بچے کی ماں میں ہوں اجرکم اللہ پھر ہزاروں جانتے ہو کیا ہوا ایک سر ایسا آیا زینب نے کہا بیویوں ادب سے کھڑی ہو جاؤ میرے بھائی کا سر آیا حسین سر آیا بیویوں نے ماتم حسین کیا دو سر پہ رونے والا کوئی نہیں تھا شامی عورتیں کہنے لگی کیا اتنی ماں مر گئی ہے کیا اتنی ماں زندہ نہیں ہے زینب نے رو کر کہا بیویوں اتنی ماں میں ہوں لیکن بھائی کے غم میں ہوں عزیزار و عظیم ماں ہے سلام ہے بنت علی کو سلام ہے بچوں کو نہیں روئی زندان میں بھی بچوں کو نہیں روئی اب رہا ہو کے آ گئی مدینہ آ